السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دعا کی فضیلت، دعا کی بہت فضیلت ہے۔ اگر آپ دعا کو صدقے دل سے مانگے، اللہ پہ کامل یقین کر کے مانگے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، دل سے مانگے آپ۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ دعا مانگ تو رہے ہوتے ہیں پر ہمارا دھیان کہیں پہ ہوتا ہے، ہم رٹی رٹائی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، مطلب جو ہم سنتے ہیں یا جب ہم ایک دفعہ مانگتے ہیں ہم رٹی رٹائی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہیں، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ مین تو یہ پرابلم ہے نا کہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا، ہم دل سے دعا نہیں مانگتے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ رکھیں کہ آپ کو جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ اللہ جل شانہ سے دعا مانگیں، صدقے دل سے، گڑ گڑائے روئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں مومن کے آنسو کتنے پسند ہے۔ جب انسان روتا ہے نا تو اللہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو اس وقت اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہی تو بستا ہوں، اور تم لوگ اس وقت کسی اور کو تلاش کر رہے ہوتے ہو۔ تو میرے پاس آؤ میرے بندو، تم لوگ میرے پاس آ کے تو دیکھو، تم لوگ 1 قدم آؤ گے میں 10 قدم آؤں گا، تم لوگ چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو بس یہی ہے نا کہ آج کل ہم نے جو ہے وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اللہ کی طرف ہمارا رجحان کم ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ دعا مانگیں نا تو یا ارحم الراحمین ضرور پڑھا کریں، کم از کم 3 بار درود شریف کے بعد جب آپ نماز سٹارٹ کریں، تو اس سے جو ہے نا دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جب ہم یہ 3 دفعہ یہ لفظ دہراتے ہیں، یا ارحم الراحمین کہتے، پھر کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ یہ اتنے اچھے کلام پاک ہے نا یہ، کہ اس سے دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ میں نا آپ سے ایک بیان شیئر کرتی ہوں کہ زید بن حارثہ نے نا اپنا واقعہ بیان کیا تھا کہ میں طائف میں ایک آدمی سے نا کرائے پر خچر لیا میں نے، تو جو کرایہ دار تھا اس نے دینے والے نے شرط لگائی کہ وہ راستے میں جس منزل پر چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا۔ چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے کر چل پڑا، اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا یہاں اتر جاؤ۔ تو وہ کہتے کہ میں وہاں اتر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ قتل ہوئے پڑے تھے، اور جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا رکو ذرا، مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو، تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز ادا کی تھی۔ تو جب میں نماز پڑھ چکا، وہ کہتے جب میں نماز پڑھ چکا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور میں نے کہا یا ارحم الراحمین۔ تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو، اور وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز والے کو تلاش کرنے لگا کہ یہاں کی کہاں سے آواز آئی تھی، اور آپ کو تو پتہ ہی غیب سے آواز آئی تھی، اللہ کی طرف سے۔ تو اسے کوئی نہ ملا، وہ واپس آیا، میں نے اونچی آواز سے یا ارحم الراحمین اس طرح 3 مرتبہ ہوا، پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا، اس نیزے کے سرے سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو اس زور سے نیزہ مارا کہ پار ہو کر کمر کی طرف سے نکل آیا، اور وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ پھر مجھ سے کہا جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا نا، اللہ پاک کہتے تو میں اس وقت 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تم نے دوبارہ پکارا تو میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تم نے تیسری بار پکارا تو میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ کتنے مہربان ہے، کتنے رحیم ہے اللہ۔ تو وہی نا، یہ بہت پاورفل ہے، آپ اس کو لازمی پڑھا کریں، پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔